بات ہے کمال کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لاہور کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا، کہا گیا، شاعروں نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، تاریخ دانوں نے بہت لکھا، اور لاہور سے ایک جذباتی وابستگی بہت سے لوگوں کی رہی، بہت سی باتیں کی گئیں، لیکن مجھے اے حمید صاحب کی ایک کہی ہوئی بات بہت اچھی لگتی ہے اور دل کو لگتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری رائے میں لاہور محض ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو لاہور رہنے والے لوگ ہیں کہ ان کی جو جذباتی وابستگی اپنے شہر سے ہے، ہر شہر سے سب کی ہوتی ہے، لیکن لاہور کو ہم کیوں اس دفعہ بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتی چلوں کہ یونیسکو نے 2004 میں ایک کریٹیو سٹیز نیٹ ورک لانچ کیا تھا پروگرام، اور جس میں اس نے کچھ شہروں کو کریٹیو سٹی کا درجہ دیا گیا۔ یہ درجہ ان شہروں کو دیا گیا جو تخلیقی قدروں کو نہ صرف فروغ دیتے ہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر ایک خاص لائحہ عمل کے تحت شہروں کی اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور ماحولیاتی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ نومبر 2019 میں لاہور کو بھی سٹی آف لٹریچر قرار دیا گیا۔ دنیا بھر میں تقریباً 90 ممالک کے 300 شہر ہیں جن کو یہ درجہ دیا گیا ہے، اور ہم ان میں سے ایک ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی، بہت پہلے، لاہور بر صغیر کی تہذیبی اور ثقافتی، علمی اور ادبی سرگرمیوں پہ چھایا رہا ہے۔ میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گی فقیر صاحب سے۔ فقیر صاحب ہسٹورین ہیں، تعلیم سے بھی ان کا بہت گہرا رابطہ رہا ہے، منسٹر آف ٹورزم اور کلچر بھی رہے ہیں۔ تو فقیر صاحب اپنی گفتگو سے پہلے ایک ہمیں چھوٹی سی پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں، تو فقیر صاحب جی۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ان کا چہرہ نظر آئے گا وہ اس وجہ سے ہے کہ ریموٹ نہیں ہے میرے پاس، تو میں ان کو اشارہ کروں گا، وہ اندر اشارہ کریں گے، جیسے پرانے زمانے میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر آدمی گفتگو کرنا چاہتا تھا تو پردے کے پیچھے۔ اینی لاہور شروع کر، تسی ادھر ہی آ جاؤ، میں کہا تسی ادھر ہی آ جاؤ، انہوں ادھروں ہی اشارہ کر دینا، اوکے؟ شروع کر لو۔ لاہور کا پر ہر دور کا چھاپ ہے، اور شروع کرتے ہیں مغلوں سے۔ جہانگیر جس کا مقبرہ ہے، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کی بوٹکا لگی گئی تھی 1864 میں، مگر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس زمانے میں انگریزوں کو بے قدر تھے، تو انہوں نے اپنی چھتری بھی اس کے مقبرے کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ آگے جائیے۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہان، اور شاہ جہان دبا، یا آپ دباتے جائیں کیونکہ اینیمیشن ہے نا، تو میں بتاتا جاؤں گا۔ تسی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بس انہوں ادھروں اشارہ کر دو، اوکے؟ آگے کریں، آگے کریں۔ ہاں، اب جو شیش محل ہے شاہ جہان کا، اور اس سے نیچے پکچر بال ہے، اگلا دبا، اگلا یار، آ رہے ہوں گے یار، دوبارہ کریں۔ یہ پکچر بال ہے، میں اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کیونکہ دونوں شاہ جہان کی بدولت ہے، جہانگیر کی، مگر ان پر جو کام کیا گیا ہے وہ کامران لشاری صاحب کی جو ورلڈ سٹی آف لاہور کی اتھارٹی ہے، انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے، جس کے لیے یونیسکو اور آغا خان میں مدد کی ہے۔ اب ہر دور کا، جیسے میں نے عرض کیا، ان کا ایک ان کی سٹیمپ تھی۔ اب جیسے مغلوں کا تھا اورنگزیب، دبائیں، اورنگزیب کا بادشاہی مسجد، دوسرا دبائیں، اور سکھوں کے دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو سمادھی تھی، آگے دبائیے۔
انگریزوں کا جو ان کی جو نشانی تھی وہ تھی ملکہ وکٹوریہ کا بت، اور وہ تھا چیرنگ، جو اس زمانے میں چیرنگ کراس تھا، اب فیصل اسکوائر ہو گیا. تو یہ جو بت تھا وہ انہوں نے پھر اٹھا کر اور لاہور میوزیم میں کر دیا. آگے جائیے. انگریزی میں یہ ہے سکھ ٹرانزٹ وکٹوریہ، جیسے ضلع انتشار. یہ اللہ جس کو عروج دے اور جس کو ہٹانا چاہے وہ پھر لاہور میوزیم میں پہنچا دیتے ہیں. اصل پرانے شہر لاہور کی شناخت جو ہے وہ پرانا شہر ہے، اندرون شہر. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خان کی مسجد ہے بیچ میں، اور وزیر خان کی مسجد، یہ ایک پرانی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. آئیے جائیے، آئیے اس کے قریب آئیے، دبائیں. شاہی حمام، جس کو کامران صاحب نے کافی کام کیا ہے، جس پر ذکر بھی ہوگا آگے. یہ اس کا انٹیریئر ہے، اور جب مکمل ہوا تھا اس کا یہ تھا. وزیر خان کی مسجد پر اس سمے 1864 میں اس کا یہ وجود تھا. اب کامران صاحب نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے مجھ سے بات کی، اور پھر انہوں نے وقت لگا لیکن دکانیں ویکیٹ کروائیں، اور یہاں بہت عمدہ ایک انہوں نے بیٹھک سی بنائی ہوئی ہے. سو دی اپروچ ٹو وزیر خان's mosque can now be seen as it was intended، کہ آپ دور سے جب آئیں تو آپ کو اس کا وجود نظر آئے. یہ ہے ریسٹورنٹ آف لاہور، جو ایک امریکن مصور آیا تھا، ایڈون لارڈ ویکس. میں نے اس تصویر کو اس وجہ سے ڈالا ہے کہ فوڈ اسٹریٹ پہلے بھی تھی، اس زمانے میں وہ وزیر خان کی مسجد سے باہر تھی. دس از کالڈ اے ریسٹورنٹ ان لاہور. وزیر خان کی یہ خوبی تھی، اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وصیت میں انہوں نے 2 عمارتیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. ایک وزیر خان کی مسجد اور ایک وزیر خان کی بارادری، جو اس وقت پنجاب پبلک لائبریری کا حصہ ہے. یہ اب نیوز پیپر لائبریری ہے. کریں، اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو 2 میورلز نظر آئیں گے. ایک شاکر علی صاحب کا جو ایک منزل پر ہے، اور اس سے نیچے جو ہے وہ صادق صاحب. کریں، اور یہاں صادق صاحب کو آپ کو نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہیں. میں ان کی بھی داد دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان دونوں نے یہ میورلز مفت میں بنائے تھے. اور اگر آپ کھڑے ہوں پنجاب پبلک لائبریری میں تو ایک سطح پر شاکر صاحب نظر آئیں گے، اور اس کے لوور سطح پر صادق صاحب. تو دونوں جو ماہرین تھے اور لاہور کے ساتھ جن کا واسطہ تھا. آگے چلیے، آگے. اب ایک سیاست کی جماعت ہے جن کا نعرہ ہے تبدیلی. میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ واٹ یو مین از ناٹ تبدیلی، آپ بہتری کی بات کر رہے ہیں. تبدیل ہے کہ میں آپ کی جگہ میں بیٹھوں، آپ میرے پاس یہاں کھڑے ہو جائیں. بہتری از بیٹر دین بوتھ. تو یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں تبدیلی کیسے آئی اور کیا وہ بہتر تھی یا نہیں. چلیں، تو ایک یہ تھی کہ بادشاہی مسجد کو انگریزوں نے اور سکھوں نے اور پھر انگریزوں نے ایک بارود خانہ بنایا ہوا تھا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک پھاٹک تھا جو کہ ایک چھوٹی عمارت کی چھت پر جاتا تھا. مسلمانوں کو اجازت صرف اسی پر نماز پڑھنے کی تھی اور کہیں نہیں، وہ اندر نہیں جا سکتے تھے. پھر جہانگیر کے مقبرے میں یہ آپ جو لکیر دیکھ رہے ہیں بیچ میں اولڈ سرائے میں، یہ ریلوے لائن تھی. تو انگریزوں نے پھر اس کو ایک استعمال کیا تھا ایز اے شنٹنگ یارڈ. نیکسٹ، انارکلی کا مقبرہ یہ بنا تھا، ایک گرجا بن گیا تھا، دا فرسٹ کیتھیڈرل آف لاہور. اگلا جو ہے، اور پھر ہم نے بھی بدلا لیا اور انگریزوں نے پھر اس کو انہوں نے خیر ایک مقبرہ تھا سالے کمبو کا اور اس کو گرجا بنایا. مسونک ہال پرانا جو تھا اب وہ بن گیا میکلیگن لیڈیز گرلز اسکول. اور اگلا جو ہے وہ ہے چیف منسٹر میسن مسونک ہال جو چیف منسٹر کا گھر بن گیا، دفتر بن گیا. براڈلو ہال پرانی عمارت جہاں کئی سیاستدانوں نے تقریریں کی، آج دکھائیے، آج اس کا یہ حال ہے باہر سے اور اندر سے. نیکسٹ، ٹارلنگٹن مارکیٹ ایک زمانے میں بازار تھا اور نمائش گاہ تھا. پھر پنجاب میوزیم کی پہلی بلڈنگ تھی اور اب وہ بن گئی ہے پارٹ آف دا نیشنل کالج. لارنس ہال
पुराना लाहौर जिम खाना था जिसको अब उन्होंने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी बना दी है। नेक्स्ट, नीडर्स होटल जिसको गिराकर आवारीज़ ने आवारी होटल बना दिया। अगले, महाराजा नौनिहाल सिंह की हवेली, ये महाराजा रणजीत सिंह के पोते थे, अब वो विक्टोरिया स्कूल है। गवर्नर्स हाउस जो कि एक मकबरा था, उसको भी अब उन्होंने तब्दील करके और गवर्नर्स हाउस में बना दिया। और उसका जो खाने का कमरा था बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, तो ये अब डाइनिंग रूम है। लेकिन एक ही गवर्नर है जिसने इनकार किया था कि मैंने कब्र के ऊपर खाना नहीं खाना, वो थे नवाब काराबाग साहब। और फिर पंजाब क्लब जो कि अब नेशनल कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज है आगे। और फूड स्ट्रीट, अब फूड स्ट्रीट है, लेकिन जो आपके नौजवान बैठे हैं आप जानते हैं कि इसका पहला इस्तेमाल क्या था, कौन कौन यहाँ से कारोबार करते थे। नेक्स्ट, अब मैं आऊँगा अनाहिलेशंस पर कि लाहौर को कैसे उन्होंने बर्बाद किया। जब बंटवारा हुआ और पाकिस्तान और हिंद, क्योंकि पंजाब में लाहौर जो थी, क्योंकि पंजाब एक सूबा था जैसे बंगाल था, तो उसका फिर एक तीसरा हिस्सा इंडिया को मिला, हमें दूसरा मिला, उनको वाइस वर्सा। और इसका एक लतीफ़ा है कि एक किताब थी हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट्स, उसकी 2 जिल्दें थीं। जब मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी सारी जिल्दें जो थी, जिल्द अव्वल हमने रख ली और जिल्द दोम इंडिया को भेज दी। तो ये इस दानिशमंदी से उन्होंने फिर बंटवारा किया। हाल ही में इनफैक्ट इन 1992 बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसका एक असर था, आगे जाइए, कि हमने यहाँ फिर इन रिटेलिएशन एक हिंदू टेम्पल थी शालमी में, उसको गिराया। और फिर जब उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर जब जैन मंदिर को उड़ा दिया ऑरेंज लाइन को बनाने के लिए। अब मैं आऊँगा एक्सपेंशन ऑफ लाहौर। पहला है ऑफ कोर्स यू नो इज़ मॉडल टाउन, 4 हिस्से में कि ईसाई, मुसलमान, सिख और हिंदू एक ही जगह में रहें। तो एक कोने में मंदिर था, एक कोने में गुरुद्वारा, एक में गिरजा और एक में मस्जिद। और उसके बाद जो नया मॉडल टाउन है, अगर आप समझें लाहौर DHA, ये आपको दिखाते हैं कि कैसे फैलता रहा है, कितने फेजेस हैं उनके। फिर बहरिया टाउन, इन्होंने एक मस्जिद बनाई है यहाँ, जो कि वो कहते हैं कि बादशाही मस्जिद से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। तो आपके आइंदा जो दौर है, आप अपने पोतों और पड़पोतों को जब ले जाएंगे और दिखाएंगे, जैसे हम किला दिखाते हैं, तो आप फिर बहरिया टाउन ले जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि बादशाही मस्जिद ना जाएं, यहाँ जाइए। और फिर बिलावल हाउस जो कि बनाया गया। और अगर हुक्मरानों की बात हो रही है और मुग़लों की बात हो रही है, तो ये है शरीफ इस्टेट रायविंड में। तो शेर आज़म आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, अब एक्रीशंस क्या हुई हैं, इजाफा क्या हुआ लाहौर के वजूद में। ये है, शुरू कीजिए, लाहौर आर्ट्स काउंसिल की 2 इमारतें हैं, प्लीज़ करें। एक जहाँ बैठे हैं और दूसरी प्रेस, और यहाँ उधर आर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इन गद्दाफी स्टेडियम, दोनों नैयर साहब की बदौलत है। मगर नैयर साहब ने मज़ीद और कुछ किया है लाहौर के लिए। शाकिर अली म्यूज़ियम जो मेरे उस्ताद और इनके भी उस्ताद थे, उन्होंने इनके लिए ये घर बनाया था। और एक्सपो सेंटर, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, ये दोनों इनके कलम से बने थे। और लम्स, काश आपको मौका मिलता, ये हमारे कॉमन दोस्त हैं हबीब फिदाली साहब, कराची में हैं, उन्होंने बनाया था। आगे जाइए। अब लाहौर की तारीख़ मैंने आपको बता दी, जो मौजूदा लाहौर है वो भी आपको दिखा दिया। अब मैं आऊँगा कि लाहौर 2030 में उसका वजूद क्या होगा। प्रेस करें। अब ये है तारीख़ एज यू गो, 1850 से लेकर कि लाहौर कैसे फैला। 160 साल में इतनी एक्सपेंशन हुई है।
आबादी, अब ये देखिएगा कि 2 लाख से 4, 8, 28 और फिर जाकर it will be 13 million people in the year 2030. अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, अम्यूनिटीज़ हैं या नहीं, और कहाँ दफनाएंगे आप इनको. नेक्स्ट. ऑरेंज लाइन जब ये बनी तो किसी ने हुक्मरानों से कहा, जो कि अब इस्लामाबाद में बैठे हैं, कि आप अंडरग्राउंड क्यों नहीं बना लेते. तो उन्होंने जवाब में कहा कि फिर मैं लोगों को की विखावांगा. तो ये अब हम पर नाज़िल है. कंटिन्यू, आगे जाइए. इसमें ये नुकसान हुआ है कि ये बिल्कुल शालीमार बाग और जो पुरानी इमारतें हैं उनके साथ ही चल रहा है, और उनको नुकसान एक्सेस का भी है और वाइब्रेशंस का भी है. ये है बेगमपुरा का गेटवे, जो एक ज़माने में बहुत खूबसूरत बाग था, अब ये इसका हाल है. नेक्स्ट. और ये है चबूर जी, जिसके बिल्कुल मत्थे थे इन्होंने ऑरेंज लाइन चला ली है. आखिर में टकसाली गेट, जिसकी मेरा ख्याल है मुरम्मत करवा रहे हैं वॉल सिटी ऑफ लाहौर. रुडयार्ड किपलिंग लाहौर में आए 1892 में. उनको कहा गया कि आप सिल्वर मिलिट्री गज़ेट के लिए कुछ मजमून लिखें. तो उन्होंने लिखा कि मैं लाहौर में आया हूँ और मुझे कहा गया कि यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो टकसाली गेट को इसको बेचना चाह रहे हैं. तो मैंने उनको ये मशवरा दिया है कि आप ईंटें कहीं से ख़रीद सकते हैं, आप अपनी तहज़ीब और तारीख़ कहाँ से ख़रीदेंगे. तो यही मसला है हमारे लिए कि हम कहाँ कैसे बनाएंगे, हम हाउ विल वी क्रिएट आवर हिस्ट्री. जब ये मैंने कहानी सुनाई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, तो उन्होंने कहा हाँ यार वो आए सन मेरे को विद द केस अबाउट शालीमार गार्डन्स. तो मैंने उनको कहा कि ना करें. उन्होंने कहा जी की गल है, और जी नुकसान हो जाएगा. उन्होंने कहा जी की फ़र्क पैंदा है, असी नवा शालीमार गार्डन्स बना लेने तुहाडे लई. तो जब ये आलम हो हुक्मरानों में, तो देन वी विल फॉरफिट आवर हिस्ट्री एंड वी विल बी लेफ्ट विद द पास्ट विद नो फ्यूचर. थैंक यू. शुक्रिया फ़कीर साहब. मैं इसके बाद नईर अली दादा साहब से बात करना चाहूँगी. उसके बाद हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं. आप सब जानते हैं कि माहिर तामीरात हैं और हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं उसके आर्किटेक्ट भी दादा साहब ही हैं. किसी भी शहर का जो किरदार बनता है उसमें सबसे पहले उसके लोग होते हैं और फिर उसकी इमारतें होती हैं जो उसके मिजाज का तयन करती हैं. और आर्किटेक्ट जो है वो सिर्फ इमारतों को बनाता नहीं है, बल्कि वो हमें एक ये बताता है कि ये इमारतें मुस्तकबिल में किस तरह से वहाँ के लिए कारगर साबित होंगी. तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो लाहौर की इमारतें आपने बनाई उसमें आपने किन पहलुओं को अपने सामने रखा कि उनको कैसा होना चाहिए, कि वो जैसे अभी फ़कीर साहब ने बताया कि किस सन तक हमारे लाहौर जो है एक्सपेंड होगा, उसके क्या हालात हो चुके होंगे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. फ़कीर साहब ने नहायत खूबसूरती से लाहौर का हेरिटेज कवर किया, और मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि कोई तैयारी नहीं करी हुई, मेरे पास एक टुकड़ा मेरे पास भी पड़ा हुआ है स्लाइड्स का, तो उसको अगर ये आप चला दें, जिससे लाहौर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ. एक सुरीला लाहौर और एक बेसुरा लाहौर. एचएसएन कॉलेज का स्केच है. फ़कीर साहब ने सारा कवर कर लिया है, तो मैं आगे से शुरू किया मैंने कॉलोनियल पीरियड से, और उसके बाद हमने क्या करने की कोशिश की, कुछ नाकाम और कुछ कामयाब. ये एचएसएन कॉलेज इस डिज़ाइन राम सिंह ने किया था. उस ज़माने में एक ट्रायो था, राम सिंह, लायनल किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग्स फादर, एंड गंगाराम. ये 3 लोग थे who produced these masterpieces
जो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितनी नफीस इमारतें उस ज़माने में माल रोड के ऊपर बनाई गई ईंट से। तो अलहमरा का चैलेंज जब मुझे मिला तो मैं ये देख के हैरान हुआ, और फिर हमने सोचा कि ईंट में हमें भी बनानी पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि आज के ज़माने के हिसाब से ईंटों में ऐसी इमारत बनाई जाए जो माल रोड पे सजे और माल रोड पे बैठ जाए अपनी जगह पर। ये हाई कोर्ट उसी ज़माने की एफर्ट है। इसमें हाइब्रिड यू कैन सी इन्फ्लुएंसेस ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर, लेकिन ये इम्पोर्टेड लाइक जिमखाना नहीं है, इसमें लोकल इनपुट है भाई राम सिंह की, लोकल मटेरियल है और लोकल क्लाइमेट का हिसाब है। किपलिंग ने लिख के भेज दिया था वायसरॉय को कि अपने नक्शे इस तरह ना भेजो, वी मस्ट क्रिएट हाइब्रिड आर्किटेक्चर फ्रॉम लोकल टैलेंट विच इज़ प्लेंटी। तो उसके नतीजे में ये नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। अब ये मेरा कुछ काम है, हम ये चैलेंज समझते हैं कि मॉडर्न आर्किटेक्चर ऐसे नहीं होना चाहिए कि शीशे के डब्बे या हम टेक्नोलॉजी के पीछे एकदम छलांग मार लें, और ना ही नक्काली होनी चाहिए पुरानी इमारतों की। तो हमने कोशिश ऐसी की कि ऐसी इमारत बनाई जाए जिसका इसके बाद अलहमरा का कमीशन मुझे कुछ बेईमानी करके दिलवा दिया गया। आई वॉज इन एक्सपीरियंस एंड यंग आर्किटेक्ट। तो आज के ज़माने में होता तो ये नैब का केस बनता था। तो ये यू कैन सी कि इसमें हमने ये ख्याल किया है कि बाहर की जगह भी इतनी यूज़फुल हों जितनी अंदर की है। जैसे आपने देखा बाहर के कोर्टयार्ड्स कितने यूज़फुल हैं। दूसरे ये साउंड और साइट की इमारतें हैं जितने ऑडिटोरियम्स हैं, तो इसमें चौकोर कमरे आवाज़ जो है वो एको करती है। तो पोलिगनल शेप्स आर आइडियल फॉर अकूस्टिक्स। तो इसका बेसिस ऑफ डिज़ाइन वाज फंक्शनलिज्म। मगर ये भी कोई इंग्लिश मैगजीन से अडॉप्टेड या इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर, अपनी जगह पे मॉडर्निटी का इन्फ्लुएंस था फ्रॉम माय ट्रेनिंग, बट आई केप्ट माय फीट ऑन द ग्राउंड कि दे शुड बिलोंग टू लाहौर, बिलोंग टू माल रोड एंड बिलोंग टू आवर कल्चर एज वेल। ये एक्सपो सेंटर की एक बिल्डिंग है, ये इसके इंटीरियर्स हैं जी, फोयर के। ये भी ब्रिक में बनी हुई, बाहर से भी और अंदर से भी।
مقصد ویسے میرا اپنا آرکیٹیکچر دکھانے کا بالکل نہیں تھا. اس پیس میں اب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ بے سرے لاہور کی طرف جائیں گے. یہ آرکیٹیکچر از اے ریفلیکشن آف اٹس سوسائٹی, اٹس civility, its intellectual level. تو ہم نے, مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ تم نے اب شاکر میوزیم اور الحمرہ جیسی عمارتیں کیوں نہیں بنائی, کیوں نہیں بنا رہے؟ تو میں نے ان سے کہا مجھے ایک فیض صاحب اور ایک شاکر علی لا دیجئے تو میں آپ کو اس طرح کی عمارتیں بنا دوں گا. You need sponsors with good taste to produce architecture of quality. تو یہ ہم ایک محفل کرتے تھے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے رحمان اور ہمارے یہ سینئر بزرگ, ان کا انفلوئنس تھا جس سے کہ یہ شاکر میوزیم اور الحمرہ اور اس کی جو فلسفی ہے, یہ کرافٹ اس طرح ہوا کہ میں آگے پیچھے ہوتا تھا. شاکر صاحب, انتظار حسین, آئیے رحمان, یہ لوگ اب سب چلے گئے ہیں. اور یہ جو فکر و فن والا معاملہ ہے, شکر ہے کہ یہ فیسٹیولز کے ذریعے دوبارہ سے یہ فکر و فن کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ورنہ حلقہ ارباب ذوق وغیرہ اور اس طرح کی سب چیزیں بند ہو چکی تھیں. ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں ایک قسم کا کلچرل ڈیزرٹ بن چکا تھا. تو اس کے بعد پھر اس سے پہلے 60s کا ایک رومانس کا زمانہ تھا جی لاہور کا. یہ پرانا پاکٹی ہاؤس ہے, اور اس کے بعد یہ کافی ہاؤس شینیز آن دا مال روڈ, جہاں کے ویٹرز بھی شیروں کی تصحیح کر سکتے تھے, اتنا لیول آف انٹلیکٹ تھا وہاں پہ. اور وہاں یہ ہے جی دلی مسلم ہوٹل انارکلی میں, جس کا اب یہ حشر ہو گیا. اسی طرح لاہور بے سرا ہوتا گیا. یہ بیچ میں آ گئی ہے سر گنگا رام کی بلڈنگ, اور اس کے بعد نیکسٹ بلڈنگ ہے سول اینڈ ملٹری گیزٹ. یہاں روڈیارڈ کپلنگ کا دفتر تھا, یہاں بیٹھ کے ہی واز دی ایڈیٹر آف دس اخبار, اور اب وہاں ایک درزی پجامے سی رہا ہے. تو یہ ہم نے اب یہ لاہور کا تنزل شروع ہو گیا, اور ہم نے جو شکل دی ہے مال روڈ کو آفٹر دیز بلڈنگس, وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. دس از دی مال روڈ that we have created recently, and this is the direction that we are following, totally dictated by commercialism and bad taste. So that is my view of Sureela Lahore and Besura Lahore. شکریہ نیر علی دادا صاحب. لاشاری صاحب, میں اب آپ کی طرف آؤں گی کہ نیر علی دادا صاحب نے جو ہمارے سامنے سریلا اور بے سرا لاہور دونوں شکلیں دکھائیں, آپ اس بے سرے لاہور کو پھر سے سریلا بنانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں. والڈ سٹی لاہور کے ڈی جی ہیں. کس طرح سے آپ نے یہ کام شروع کیا اور کیا اس کا رسپانس رہا, اور کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا اس کے لیے؟ دیکھیے جی, جو اگر ہم والڈ سٹی کی بات کریں, اندرون لاہور, تو اصولاً تو لاہور کا دل, اگر پاکستان کا دل لاہور ہے تو وہ پھیپھڑے یا اندرون دل جو ہے وہ ہمارا پرانا لاہور ہے جی. تو اس کو وقت کے ساتھ 1947 کے بعد, ہنگاموں کے بعد, کمرشلائزیشن بھی اتنی زیادہ ہوئی, اتنی بڑی بڑی منڈیاں آ گئیں, شاہ عالمی تو پورا ہی بدل گیا. اور اس کے علاوہ بھی
تو ایک بیک یارڈ سا بن گیا ہے، اس کو یوں کہہ لیجئے کچی آبادی کی صورت اختیار کر لی اور لوگ وہاں سے موو آؤٹ کرتے گئے. تو سو ایک بے پناہ رش اور غلاظت اور صفائی کے مسائل، سیوریج ڈرینیج کے ہر طرح کے. تو پھر یہ حکومت میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہم اپنے اندرون لاہور کو بحال کریں. جی یہ آج سے کوئی 20 سال 18 سال قبل یہ خیال آیا. اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز ہوتی رہیں، لیکن وہ کوئی پراپر انسٹیٹیوشنل فریم ورک نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پھر ایک 10 سال قبل اس کو اسٹیٹس ملا لاہور وال سٹی لاہور اتھارٹی، جس میں میں ڈائریکٹر جنرل اپوائنٹ ہوا ہوں. تو 8-10 سال سے میں بھی اس میں کام کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک علیحدہ اتھارٹی ہمارے اندرون لاہور کے ورثے کو بحال کرنے میں، قائم دائم رکھنے میں، اس کو پلان اپ کرنے میں، اور اس کے اپنے قوانین ہوں اور اپنی اس کے پاس دسترس ہو. یہ اس کا فلسفہ ہے. ہم نے کام شروع کیا ہے دہلی دروازے سے، اور وہاں سے لے کر پرانی کوتوالی، اور پرانی کوتوالی سے لے کے تو پھر آگے جو ہے مستی گیٹ تک ہم گئے ہیں، اور آج کل کشمیری بازار کی طرف کام کر رہے ہیں. اتنا یہ مشکل اور دقیق کام ہے، کیونکہ ایک لاہور فورٹ میں بھی ہم نے بہت کام کیا، لیکن وہ آسان ہے. آپ کے پاس پیسہ ہو اور ایکسپرٹیز ہو تو آپ ایک مونیومنٹ میں کام اچھا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں، آپ کو راستہ نہیں ملتا، کیونکہ آپ نے لوگوں سے اور ایک بڑی گنجان آبادی سے کام کرنا ہے. اور میں کئی دفعہ لاہور اندرون لاہور کو کہتا ہوں یہ فاٹا ہے لاہور کے اندر، یہ ایک ٹرائبل ایریا کی طرح ہے. اس کا اپنا ایک مزاج، اپنا ایک طور طریقہ ہے. صبح آپ کو جفا ڈالیں گے، اور جناب تواڈے ورگا کوئی نہیں، تو وی لو یو سر، تو شام کو پستول نکال لیں گے اور دیکھنے تو. سو یہ ان کے ساتھ پھر آپ کو میں نے پہلی دفعہ ایک ٹرم سنی کہ کام کرنے کے لیے آپ کو سوشل کلیئرنس چاہیے. اچھا. تو وہ کیا ہے کہ ہم پہلے ان کے گھروں میں جا کے، ہماری سوشل موبلائزیشن ٹیمز جو ہیں وہ ایک سوشل کلیئرنس لیتی ہیں، ایکسیپٹنس لیتی ہیں کہ اچھا جی آپ باوجود اس کے کہ سارا پیسہ حکومت کا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی ساتھ کیا کہنا چاہیے، ایک پارٹیسپیشن اور ولنگنس بڑی ضروری ہے. سو وی آر ویری لکی کہ آہستہ آہستہ ہمارا ان سے بہت بہتر رشتہ ہوتا گیا ہے. اور اب کوئی ہم نے 85 گلیاں ٹھیک کی ہیں، کوئی 2000 کے قریب گھر جو ہیں وہ ٹھیک کیے ہیں، اور اس سے زیادہ وہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے سارا، جس میں سیوریج، میں اپنے پروجیکٹ ایریا کی بات کر رہا ہوں، پورے والڈ سٹی کی نہیں کر رہا. ہم نے کام تھوڑا کیا ہے ابھی تک، 1/10 آف دا والڈ سٹی، لیکن جو کیا ہے وہ ایک انٹرنیشنل ماڈل اور سٹینڈرڈ کا کیا ہے. وہ چیز جو ابھی مال روڈ پہ بھی میسر نہیں ہے اور گلبرگ میں، وہ وہاں پر ہے، اس صورت میں کہ وہاں کی تاریں اور کھمبے جو ہیں ہمارے پروجیکٹ ایریاز میں گلیوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہاں پر اس کا ایک بکھرا ہوا ہے. سو اور اس میں نیا ڈرینیج، نیا سیوریج، سارا سسٹم اور انفراسٹرکچر نیا کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں میں یہ تاثر نہ ہو کہ ہم صرف شاہی حمام کو ٹھیک کرنے آ گئے ہیں یا مسجد وزیر خان کو کر رہے ہیں، بلکہ وہاں کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں، جو لوگوں کے اس میں تبدیلی لانا اور بہتری لانا، تاکہ ان میں اونرشپ بھی آئے. اور آج مجھے بہت خوشی ہے، یقین کریں ابھی بھی آنے سے پہلے ہر وقت آج کل ٹیلی فون بجتا ہے کہ اچھا جی اسی نے لوکی جانا چاہنے ہاں تواڈے والڈ سٹی آج ٹور کرنا چاہنے ہاں، اور جی کنوں رابطہ کریے کس طرح یہ. سو ٹورزم ہیز پکڈ اپ ان لاہور اینڈ والڈ سٹی. شالامار اور فورٹ میں تو پہلے بھی لوگ جاتے تھے جب ہم نے کام خاص نہیں بھی کیا ہوا تھا، لیکن والڈ سٹی میں اس طرح کا آرگنائز ٹور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے جو اب ہوا ہے. اور اس میں رنگیلے رکشے ہیں، اس میں گائیڈڈ ہمارے گائیڈز ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں، گائیڈڈ ٹور ہے، اور اس کے علاوہ اسٹریٹ پرفارمرز ہیں، کمیونٹی سے ملوایا جاتا ہے، شاپنگ کرائی جاتی ہے، کھانے پینے کا ہے، اور آف کورس جو ابھی جو بیل گاڑی بھی. میں آپ سے ویسے پوچھنا چاہوں گا، لاہور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جی ہاں ہسٹری بائی نائٹ ٹور ہمارا جو ہے، آپ میں سے کتنوں نے لاہور فورٹ میں ہسٹری بائی نائٹ ٹور کیا ہے؟ ابھی بھی بہت تھوڑے ہیں. اور کتنوں نے
جو ہے شاہی حمام دیکھا ہے؟ اچھا چلے شکر ہے، یہ کچھ بہتر ہے. تو دیکھیے اب شاہی حمام کو ہمیں یونیسکو ایوارڈ ملا ہے. آئی ایم ان پارٹنرشپ ود آغا خان ٹرسٹ، اور آغا خان ٹرسٹ کے ساتھ ملنے سے ہمارے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور پریکٹسز آئی ہیں. اور ولیم ڈارلپل جو کہ ایک بڑا مشہور رائٹر ہے ہمارے سب کانٹیننٹ ہسٹری، اس کی ٹویٹر ہے کہ دس از دا بیسٹ ریسٹوریشن پروجیکٹ آئی ہیو سین ان دا ہول آف ساؤتھ ایشیا، شاہی حمام کے بارے میں. تو سو پلیز یہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. جب تک آپ خود لاہوریے نہیں اپنائیں گے اپنی جگہوں کو، اور ان گلی محلوں کو اپنے بچوں کو لے کر جائیں، ان کو اپنی ثقافت دکھائیں، ان میں بھی ایک سینس آف آئیڈینٹی، سینس آف پرائڈ آئے. اور وہ یہ اب جگہیں آپ کسی جگہ سے بھی، وہاں گلی سرجن سنگھ جب اس کی تصویر وائرل ہوئی تو لوگ دنیا پوچھتی رہی ہے کوئی اسپین ہے، کوئی اٹلی ہے. میرا اپنا تجربہ مجھے یہ کہتا ہے کہ آپ اچھی سے اچھی چیز کو روند سکتے ہیں، اس کو پامال کر سکتے ہیں، اور جیسے نیّر صاحب نے کہا بے سرا کر سکتے ہیں. اور بری سے بری چیز کو آپ اچھے اور ایک مقام پہ لا سکتے ہیں، اس کو خوشنما بنا سکتے ہیں، اس کو دل فریب بنا سکتے ہیں. اصل خوبصورتی آپ کے ذہن میں، آپ کے اندر ہوتی ہے، جو باہر نظر آتی ہے. اور اگر بدصورتی آ جائے تو وہ بھی اپنا آپ دکھانا شروع کر دیتی ہے. ہمیں اپنے ذہنوں کو، اپنے سوچ کو، اس میں ترتیب، طریقہ، اسلوب اور تمیز اور تہذیب لانے کی ضرورت ہے. یہ کیوں ہے کہ میں تو باہر جاتا ہوں، کوئی بڑی عمارتیں نہیں دیکھتا، میں ان کے عام گلی محلوں کو اور پرانے ٹاؤنز کو دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے ملتے جلتے ہیں. اس میں اتنی کوئی اس میں بڑی سائنس نہیں ہے سوائے تمیز کے اور تہذیب کے. اور یہ کیوں ہے کہ ہم ادھر چلے جائیے، یہ گلبرگ مین مارکیٹ، وہاں جو وہ تکے والا ہے، اللہ کا فضل ہے، وہاں پہ یوں کر کے ہڈیوں کا ڈھیر لگتا ہے، حالانکہ پجیروں میں لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں. وہیں پہ فقیر ہیں، وہیں پہ گند پڑا ہوا ہے، پانی بکھرا. تو دس از دی مین بورڈ اور مارکیٹ آف لاہور. سو اصل بات جو ہے میرے خیال سے ہمیں جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں، اور خاص طور پہ جو کلیکٹیو چیز ہے، ہم نے اپنے گھروں کو سجانا سیکھ لیا ہے. گھر ہمارے ابھی بھی انگریزوں سے اچھے ہیں. وہاں تو ایک باتھ روم بھی مشکل سے نہیں ملتا ہے، ایسے 4 6 8 ہے. لیکن انہوں نے اپنے گھر کے باہر ساری سجاوٹ کی ہوئی ہے. ہم گھر کروڑ ہا کا بنا کے پھر اس کے ارد گرد 4 دیواری بناتے ہیں، پھر خاردار تارے لگاتے ہیں، باہر گن مین بٹھاتے ہیں، کتا بٹھاتے ہیں، نہ کوئی دیکھے، نہ کوئی آوے نہ جاوے. سو یہ جو ہے نا، ہمیں خوبصورتی کو انفولڈ کرنا ہے، اس کو باہر کی طرف لانا ہے. ورنہ ریسٹورنٹس بھی بڑے اچھے بنے ہیں لیکن سب اندر ہیں. ایم عالم روڈ کو لے لیجئے، اتنا خوبصورت، اس میں اچھے ریسٹورنٹس، بڑے ایستھیٹکلی کریکٹ. بٹ واٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ دی ریسٹورنٹس؟ اٹس اگین اے بلڈی میس، ٹوٹل میس. جی اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ریسٹورینٹس میں اب صرف کھانے کے لیے ہی آپ جاتے ہیں. وہ کلچر ہمیں نہیں ملتا جو دادا صاحب بات کر رہے تھے کہ کافی ہاؤس میں تھا یا پارک ٹی ہاؤس میں تھا، کہ آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھ رہے ہیں. پرٹیکولرلی ان اوپن اسپیسز. جی اندر ابھی کچھ امپرومنٹس آئی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن جو اوپن کلیکٹیو اسپیسز ہیں ہمیں انہیں بھی، اور پبلک اسپیسز ہیں ان کو ترتیب میں لانا اور اچھا بنانا. ہر بندہ ہر جگہ پارکنگ کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ اپنی ایکسٹینشنس دکانوں کی کرتا ہے، اور آنے والے وزٹرز بھی اسی طرح. سو آئی ہوپ ون ڈے we make our open spaces also as beautiful as we've made our inner spaces. جی ہمارا اس سیشنز کا مقصد یہی تھا کہ ہم لاہور کے حوالے سے اپنی نئی نسل کو بتا سکیں کہ ہم کس دور سے گزر کر آئے ہیں، کس دور سے گزر رہے ہیں، اور مستقبل میں لاہور کی کیا شکل ہوگی. اور صرف اس بات پر فخر کر کے بیٹھ جانا کہ ہم سٹی آف لٹریچر میں کے ممبر ہمیں یہ اعزاز دیا گیا ہے، کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے کلچر کو سمجھیں گے نہیں، اپنی ہیریٹیج کے، اپنی ہسٹری کی ہم اس طرح سے حفاظت نہیں کریں گے، اس کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، ہم اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی ضرور. کامران صاحب نے اور نیت صاحب نے بات کی ہے ثقافت کی اور تہذیب کی، تو میں صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہانی سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. آپ نے سول اینڈ ملٹری گزٹ کی بلڈنگ کا حوالہ دیا. یہ پرانا دفتر تھا اور پھر کالونی والوں نے خریدا.
اور ان کے جو صاحبزادے تھے جی نام میں نہیں لینا چاہ رہا, وہ شاکر صاحب کے پاس گئے, اور شاکر علی صاحب اس وقت تھے پرنسپل نیشنل کالج کے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک میورل بنا دیں ہمارے لیے. تو انہوں نے بنائی ہوئی تھی ایک لیڈا اینڈ دا سوان کی 3 حصوں میں. تو وہ لے آئے اور لگا دی, مگر جب لگانے لگے دیوار میں تو پتہ چلا کہ تصویر بڑی تھی اور دیوار چھوٹی تھی. تو جو سرمایہ دار تھے, مالک تھے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن وہ چنیوٹی تھے, تو انہوں نے پھر دیکھا اور کہا کہ جی یہ پوری نہیں آ رہی. ان کے جی نہیں آ رہی. تو یہ جس نے خریدی تھی, ان کا جو بیٹا تھا, اس کا دل جو تھا وہ اس کے منہ تک آ گیا کہ خدا نہ خاصا کچھ کہہ جان والد صاحب. اور وہی کہا انہوں نے کہ شاکر صاحب اینو تسی کٹ نہیں سکتے. شاکر صاحب نے جواب میں کہا بھائی صاحب تسی آپ کیوں اعتراض کیوں گھبراتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کپڑا بیچ کے آپ اس کے اوپر رنگ لگا کے بیچتے ہیں, میں بھی کپڑا بیچتا ہوں جس کے اوپر رنگ لگاتا ہوں. تو آپ بتائیے آپ کو کتنے گز چاہیے تو میں اسی حساب سے کاٹ لوں گا. تو انہوں نے پھر کہا جی دیوار توڑ دیاں گے مگر تصویر نو نہیں ہاتھ لاواں گے. تو تہذیب کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اٹ از ان ایوری وے and we've all suffered this, as you know. Kamran bhai has, Nayyar has, we've all suffered this. But I just thought I'd mention this particular incident. نیر دادا صاحب نے کہی کہ اب یہ بلڈنگز اس لیے نہیں بن رہی کہ کہیں سے کوئی فیض لا دیں, کہیں سے کوئی شاکر علی لا دیں. تو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے وہ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی شخصیات کم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے باتیں تو بہت تھیں لاہور کے حوالے سے. میں چاہتی تھی کہ ہم لاہور کے جو بہت سے جو تعلیمی ادارے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو بہت جوڑ کے رکھا ہوا ہے, آپ لوگ مختلف اداروں کو سے وابستہ رہے ہیں, ان سے آپ کی جو وابستگیاں ہیں اور پھر ان سے جڑے ہوئے جو رشتے بنے ہیں وہ وابستگیاں بہت اسٹرانگ ہیں. لیکن ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے, پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس حوالے سے لاہور کے حوالے سے بات کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, بہت شکریہ.